مطلب اس کا تابع ہے۔ معنی سمجھیں گے، استحضار صرف مطلب پر ہوگا، لیکن جب الفاظ آپ صحیح درستگی کے ساتھ تجوید کے اصول اور قواعد ضوابط کے ساتھ پڑھیں گے تو متکلم کے ساتھ آپ کے دل میں محبت بھی پیدا ہوگی اور آپ کے دل میں عشق بھی پیدا ہوگا۔ یہی وجہ ہے نماز میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک کوئی اور زبان نہیں چلتی سوائے عربی کی۔ تکبیر تحریمہ بھی اللہ اکبر اللہ اکبر، سنا بھی عربی میں، سورۃ الفاتحہ بھی عربی میں، کوئی سورت ساتھ ملا رہا ہے تب بھی عربی، رکوع اور سجود میں تسبیحات پڑھ رہا ہے تب بھی عربی، تشہد پڑھ رہا ہے تب بھی عربی، درود شریف پڑھ رہا ہے تب بھی عربی، دعا پڑھ رہا ہے تب بھی عربی۔ عربی کے علاوہ کوئی زبان پڑھے گا، اردو میں ترجمہ پڑھے گا، فارسی میں ترجمہ پڑھے گا، نماز نہیں ہوگی۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے، نماز نہیں ہوگی۔ نماز تب ہی ہوگی کہ یہ سارے افعال عربی میں ادا کریں، لہذا قرآن مجید کو پڑھا کرے۔ ہاں، تجوید کے اصول و ضوابط و قواعد یاد کر لے، اصول و ضوابط و قواعد کے ساتھ پڑھے، چاہے سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی، پڑھا کرے۔ میں نے خطبے میں آیت تلاوت کی، اللہ کریم فرما رہا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ۔ یا ایھا الناس فرمایا رب العالمین نے، یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، کسی اور خطاب سے بندوں کو مخاطب نہیں فرمایا، بلکہ یا ایھا الناس کائنات کے سارے انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا۔ اس میں یہود بھی آ گئے، اس میں عیسائی بھی آ گئے، اس میں ہندو بھی آ گئے، سارے مذہب والوں کو رب العالمین نے مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ، تحقیق تمہارے پاس موعظہ آ گیا۔ کس کی طرف سے؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ وعظ کرنے والا، نصیحت کرنے والا، منبر رسول پر بیٹھ کر میں آپ کو وعظ و نصیحت کر رہا ہوں۔ وعظ و نصیحت، اچھائی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، یہ قرآن مجید کا اصل مقصد ہے۔ منشا قرآن مجید کا یہی ہے کہ اللہ کے بندے برائی سے رک جائے، اچھائی کی طرف آئے۔ ہم نے قرآن مجید ان دو گدوں کے درمیان جو اوراق ہے اسی کو سمجھ رکھا ہے، لیکن دراصل قرآن مجید نام ہے اللہ رب العزت کے احکامات کا، اللہ رب العزت کے فرامین کا نام قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید بندوں کو وعظ کرتے ہوئے سب سے پہلی نصیحت یہ کرتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، مشکل کشا جانو اس رب کو جس نے تمہیں پیدا کیا، حاجت روا مانو اس رب کو جس نے تمہیں پیدا کیا، ہاں ہاں پکارو بھی اس کو، اس کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ یہ قرآن مجید کی بات ہے، یہ قرآن مجید کی نصیحت ہے۔ یہ قرآن مجید بندوں کو وعظ و نصیحت کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے آداب بیان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا
یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنے آوازوں کو نبی کے آواز سے اونچا نہ کرو۔ یہی قرآن مجید بندوں کو وعظ و نصیحت کرتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ یہی قرآن مجید بندوں کو وعظ و نصیحت کرتے ہوئے فرماتا ہے یا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مذاق مت اڑایا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو ظن سے بچو، گمان سے بچو، کیونکہ گمان گناہ ہے۔ یہی قرآن مجید ہے، اس میں بے شمار وعظ و نصیحت، بلکہ الحمد سے لے کر والناس تک یہ سارے کا سارا قرآن مجید وعظ و نصیحت ہے۔ محترم سامعین، جب